اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد عربی ہم نے آپ کو خلق عظیم کا شاہ سوار بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضرات تھوڑا سا اس لفظ کی وضاحت چاہوں گا، آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ خلق، اخلاق، اس کا سمجھنے سے تعلق ہے، اور آج خلق نبوی کی بہار سے اگر ہمارے اخلاق سنور جائیں تو سمجھ لینا کہ خلق نبی کا چراغ جس گھر میں روشن ہو جائے تو ہر لمحہ وہاں میلاد کی برکتیں جاری و ساری ہو جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلق، حضرت امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور میں اس کو سمجھانا بھی چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق فرماتے ہیں ہیا ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بها الاتیان بالافعال الجمیلۃ بسہولۃ۔ اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، اور ترجمے کے بعد ہم غور کریں گے کہ ہمارا بھی خلق ہے، آنکھ کا بھی خلق ہے، زبان کا بھی خلق ہے، کان کا بھی خلق ہے، دست و قدم کا بھی خلق ہے، اس ظاہری وجود کا بھی ایک خلق ہے، اور وجود باطنی کا بھی ایک خلق ہے۔ اور وہ خلق کیا ہے؟ ہم اخلاق رسول کی روشنی میں جب اپنے خلق کو دیکھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ نبی کا خلق کیا ہے، اور اللہ نے نبی کی عظمت سے جو خلق ان سے منسلک ہو گئے انہیں کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں ہے ملکۃ نفسانیۃ، یہ ایک ایسی عادت ہے، یہ ایسا عمل ہے، ایسی صفت ہے، فرماتے ہیں یسہل علی المتصف بها، کہ جو اس صفت سے موصوف ہوتا ہے اس کے لیے اعمال خیر کرنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے۔ دیکھو آپ غور فرمائیں، ایک ہے عمل کا کرنا اور دوسرا اس کو سہولت سے کرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے، شاید وہ عمل کرتے اسے طبیعت پر بوجھ محسوس ہو، اسے سہولت سے ادا نہ کر سکے، لیکن ایسا عمل خلق نہیں کہلاتا۔ خلق وہی کہلاتا ہے کہ وہ عمل کرتے کرتے انسان بوجھ محسوس نہ کرے بلکہ سہولت محسوس کرے اور اسے خوشی میسر آ جائے، اسے خلق کہتے ہیں۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ میرے استاد ہیں، ہاں اس حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک بات ایک اور بھی بتا دوں۔ یہ علامہ فراشوی صاحب بڑی محبت سے باتیں کرتے ہیں، اور عقیدت تو محبت میں آگے بھی نکل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، میرے نبی نے فرمایا، یہ علماء کو، صوفیاء کو سمجھنا چاہیے اور وہ سمجھتے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اس کے احترام کے لیے قوم کھڑی ہو جائے، بات سمجھا نہیں نا آپ کو؟ کوئی شخص داڑھی رکھی ہوئی ہو، پگڑ باندھا ہوا ہو، جبہ پہنا ہوا ہو، یا یہ کچھ بھی نہ ہو، عام آدمی ہو، وہ یہ تصور کرے، خیال کرے کہ میرے احترام میں لوگ کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھے، کیونکہ تکبر کی ممانعت ہے۔ احترام کا مطالبہ کرنا شریعت میں ممنوع ہے۔ ہر صاحب احترام کے لیے جو آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا مرقع بن جائے، تو جہاں سر خدا کے لیے جھکتا ہے تو کائنات اس کے لیے اٹھ جایا کرتی ہے۔ لیکن پہلے عاجزی کی ضرورت ہے، پہلے انکساری کی ضرورت ہے، پہلے ہی دل میں ابھار آ رہا ہو کہ میرے لیے کائنات کھڑی ہو جائے، تو کائنات تو کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پھر رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے،
اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تکبر پیش نظر ہے، اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے، خدا کو عاجزی پسند ہے۔